حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات کو میرے عزیزوں مدینے کی گلی میں پہرا دے رہے، ایک عورت کو دیکھا، ایک لڑکی کو دیکھا، آنسو بہا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کہنے لگی عمر اور مسلمانوں کے خلیفہ، میری مالکن بڑی سخت ہے، جس کی میں غلام ہوں، جس کی میں باندھی، جس کی میں کنیز ہوں، اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور مجھے پیالی دی تھی، جا اتنے پیسوں کا اس پیالی میں تیل ڈلوا لا۔ اندھیرا ہو گیا، میری ٹھوکر لگی، پیالی زمین پہ گری، پیالی تو مجھے مل گئی، تیل زمین کے اندر جذب ہو گیا۔ عمر میری مالکن بڑی سخت ہے، بہانہ قبول نہیں کرے گی اور میرا وجود کمزور ہے، اس کا درہ برداشت نہیں کر سکتا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، باغ فدق باغ کھا گیا، عید کا دن ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران میرے عزیزوں عید کی نماز پڑھانے جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے پیروں کی طرف دیکھا، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پیر میں جوتی کوئی نہیں، صحابی رسول نے روک لیا۔ عمر جوتا پہننا بھول گیا، کہنے لگے پہننا نہیں بھولا، عمر کا جوتا اتنا ٹوٹ چکا کہ پہننے کے قابل نہیں رہا۔ عمر نیا کیوں نہیں لیتا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تو بن گیا، لیکن تنخواہ مجھے نیا جوتا لینے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ ننگی پیر عید پڑھانے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حکمرانی زمین پر، بیت المال قبضے میں، غلام اسلم سے فرماتے جا اس کی پیالی تیل سے بھر دے۔ اللہ نے عمر سے وہی کام لیا جو عمر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بیٹی بتا تیرا تیل زمین کے کس حصے پہ گرا؟ کہنے لگی اے عمر یہاں گرا۔ حضرت عمر نے اپنا درہ نکالا اور زور سے زمین پر مارا، اے زمین تجھے پتہ نہیں میں محمد کا عمر ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میرے عدل کو تو دنیا مانتی ہے، اور بھائی ابھی عمر زندہ ہے، عمر کے ہوتے ہوئے تجھے اتنا حق کسی کا تیل کیوں پیا؟ دوسرا درہ ماروں گا، خبردار ہمارا تیل واپس کر دے۔ عمر نے یوں کر کے دوسرا درہ اٹھایا، تیل زمین سے ابل کر واپس آ گیا تھا۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا اسمع و اطیعوا، او لوگو میری بات سنو، میرا کہا مانو۔ ایک صحابی رسول درمیان میں سے اٹھے، فرمایا لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پہ عمل کریں گے۔ پہلے یہ بتا عمر پیوند والا کرتا کہاں چلا گیا اور نیا کرتا تو کہاں سے لے کے آیا؟ حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا آپ کہہ رہے ہو؟ فرمایا عمر اگر آج تو نے اپنے نئے کرتے کا احتساب نہ کیا قیامت تک دنیا تجھے نہیں چھوڑے گی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عمر نہیں تجھے منبر سے نہیں اترنے دیں گے جب تک نہیں بتلائے گا یہ نیا کرتا کہاں سے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے، ساتھ آپ کا جوان بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اپنے باپ کو گلے سے لگایا، رونے لگے کہ ابا جس کے بچے جوان ہو ان کی باپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئیں گے؟ ابا جان تو پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا ہے نا۔ اللہ اکبر، منہ کیا نمازیوں کی طرف، چچا میرے ابا جان پہ انگلی بعد میں اٹھاؤ، میں بتاتا ہوں میرے باپ کے پاس نیا کرتا کہاں سے آیا۔ 4 دن پہلے بیت المال میں کپڑا آیا تھا، ایک 1.5 گز جتنا سب کو ملا اتنا میرے باپ کے حصے میں آیا۔ کسی نے چادر بنائی، کسی نے پگڑی بنا لی، کسی نے کرتا بنا لیا۔ میرے باپ کا قد لمبا ہے، میرے ابے کا کرتا نہ بنا۔ پرسوں شام یا کل شام میں گھر گیا، جو میرے باپ نے پیمند والا کرتا پہن رکھا تھا، میں گھر گیا، میں نے دیکھا ایک برتن میں پانی لیا ہوا ہے، میرا ابا اس کرتے کو پانی میں ڈال کے دھو رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے میرے باپ نے کرتے کو مسلا، کرتا ادھر سے پھٹ گیا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے چھی گیا۔ میں نے یوں کر کے کرتا اٹھایا، دھاگے ہو گئے۔ میں نے کہا ابا یہ کرتا پہن کر صبح مسلمانوں کا خلیفہ بلکہ مسجد نبوی میں جائے گا۔ حضرت عمر میری طرف دیکھ کے رونے لگے کہ بیٹے اس کے علاوہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، اب میرے حصے کا جو کپڑا تھا وہ میں نے لا کے باپ کی جھولی میں ڈال دیا، 2 کپڑوں کو جوڑ کر میرے باپ نے نیا کرتا بنایا ہے۔ چچا آپ بتا کیا کہتا ہے؟ سلیمان فارسی چیخے مار کے رونے لگے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عمر اے عمر تیرے پر انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، تیری شخصیت کو دنیا کے سامنے لانا مقصود تھا۔ اے عمر تو نے کرتے کا
آیا لوگ باغ فتح پر تیرے پہ انہیں اٹھائے گی. اللہ اکبر. دنیا والوں کو بتلا دیا باغ فتح کیسے کھا سکتا ہے جو اپنا کرتا بھی اپنے پیسے سے نہیں بنوا سکتا. عمر تو نے پہلے کہا تھا اسمع و اطیعوا, حکم میرا کہا مانو, میری بات سنو. عمر منبر پہ چڑھ جا, اب ایک مرتبہ کہہ دے اسمع و اطیعوا. عمر اشارہ کرنا تیرا کام ہے, سر کٹا کے تیرے قدموں پہ پھینک دینا محمد کے یاروں کا کام ہے. کون عمر رضی اللہ تعالی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا سے گئے دوسرا دن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پریشان بیٹھا تھا, نبی کے منبر پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا. اتنی دیر میں کچھ بچیاں آئیں, مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی. ایک بچی ان میں سے نمائندہ بن کر آگے آئی اور اس نے یوں کر کے اندر جھانکا, جھانک کے کہنے لگی چچا ذرا ادھر آنا. میں اٹھا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. بچی آئی, کہنے لگی چچا 2 دن پہلے اس مصلے پر جس منبر پہ بیٹھا کرتا تھا چچا وہ آج نظر نہیں آ رہا. حضرت عمر کہنے لگے بچیوں کے پاس مسجد نبوی کا دروازہ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. میں نے کہا او میری بچیوں, وہ تو ایسی جدائی کا صدمہ دے کے چلا گیا, عمر کی ہنسی لے گیا. آؤ اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو, حسین کے نانا کے روزے میں وہ دیکھو بغل میں آرام کر رہا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے اگلی بات پر بچیوں نے مجھے حیران کر دیا. کہنے لگی چچا پھر اس منبر کا اور محراب کا وارث کون ہے؟ امت کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں دے کے گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھے دے کے گیا. ایک بچی آگے بڑھی, میرے ہاتھ کی انگلی پکڑی, کہنے لگی چچا پھر یہاں کیوں بیٹھا ہے, چل ہمارے ساتھ. بچیاں آگے آگے جیسے ملازم کو لے کے جاتی ہیں, جیسے غلام کو لے کے جاتی ہیں, جیسے مزدور کو لے کے جاتی ہیں, بچیاں مجھے ساتھ ساتھ لے کے چلی گئی. ایک بکریوں کے باڑے میں بچیاں لے کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی چچا وہ جھاڑو پڑا ہے, چل ہماری بکریوں کے باڑے کو جھاڑ صاف کر, یہ برتن پڑا ہے دودھ دو کے اس گھر کے اندر پہنچا دے. حضرت عمر کہنے لگے تیرا باپ تیری ماں, اچھا خلیفہ تو بنا, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں, ہمارا باپ نہیں, ہمارا بھائی کوئی نہیں, تاج یتیمی کا پہنا ہوا ہے, 4 بہنیں ہیں, اماں گھر کے اندر بیوہ, نبی کے پردے کو سنبھال کے بیٹھی ہے. او عمر چچا ہمارا بھائی کوئی نہیں, جو 2 سال 6 مہینے 2 سال سوا 2 سال جو خلافت کے منصب پہ بیٹھ کے گیا, اسے مدینے کے گھر گھر کا پتہ تھا, کس گھر میں یتیم ہے کس گھر میں بیوہ ہے. یہ اللہ کا بندہ عصر کی نماز کے بعد سیدھا ہماری بکریوں کے باڑے میں آتا, پھر آ کر جھاڑو پکڑ کر ساری بکریوں کا باڑا صاف کرتا, پھر برتن میں دودھ نکال کر ہم یتیموں کے گھر میں روزانہ پہنچا کے جایا کرتا تھا. تم نے پڑھائی دنیا داروں کو, تم پڑھتے کاش نبی کے یاروں کو. زندگی گزارنے کا ڈھنگ مل جاتا. مسجد نبوی کا دروازہ ہے, جمعے کا دن ہے, حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی, للچائی نظروں سے حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا. مکے کا در یتیم سمجھ گئے یہ عورت میرے سے بات کرنا چاہتی ہے. آپ نے اشارہ کیا, اللہ نبی کا اشارہ کبھی ایک انگلی کا نہیں ہوتا تھا. آپ جس کی طرف اشارہ کرتے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے, جس کی طرف دیکھتے آنکھ کی اینی سے نہیں پورا دیکھ کے اسے عزت دیا کرتے. آپ نے پوچھا اماں کیا بات ہے, اس نے یوں کر کے اشارہ کیا. صحابہ کہتے منبر چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ دیا, مائی کے پاس آ گئے. امی کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹے جب سے میں نے کلمہ پڑھا تیری کملی میں آ کے چھپی, تیری امتیہ بنی, اس دن سے لے کر آج تک کوئی ناغہ نہیں ہوا. ہر جمعے کو آتی ہوں, تیرا دیدار کر کے چلی جاتی ہوں. آج آئی, اللہ اکبر, میری ٹانگوں میں درد ہونے لگ گیا, لگتا ہے اگلے جمعے نہیں آیا جائے گا. ڈر رہی ہوں تیرا دیدار کیسے کروں گی, تو مشورہ دے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے. آپ نے فرمایا اماں تو نے اس انداز میں آج پوچھا, مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی.
نوجوانوں سے عرض کر کے جاؤں گا، خدا کے واسطے ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے، آج نہیں تو کل اچانک جائے گی، تمہیں بغیر بتلائے جائے گی۔ تم دفتر میں ہوگے اماں چلی جائے گی، تم نوکری پر ہوگے ماں چلی جائے گی، سوتوں کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اتنا بھی دل نہ دکھا دینا کہ تیری ماں کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ خدا کی قسم اگر تیری وجہ سے تیری ماں رونے لگ گئی، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک قبر میں روتا رہے گا، چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کبھی نہ کہنا میرے باپ نے میرے لیے کیا ہے، کبھی نہ کہنا ابا تو چپ کر جا، تو میرے اگے بول ہی نہ۔ اللہ فرماتا ہے تو باپ کو کہہ دے چپ کر جا، قیامت کا دن ہوگا تو کہے گا اللہ معاف کر دے، میں کہوں گا چپ کر جا، میرے اگے بول ہی نہ۔ نوا لاہور والو، بھائی محمد ثاقب کی دعوت پر میں آیا، میں آپ سے گزارش کر کے جاتا ہوں، یہ بھائی سال میں میرے سے رابطہ کرتا رہتا ہے، اگر 3 چیزیں تمہیں کسی مارکیٹ میں ملے مجھے اطلاع کرنا۔ بھائی ثاقب سے کہنا فون نمبر دے دو، میرا وزٹنگ کارڈ لے لو، خدا کے واسطے 3 چیزیں کہیں تمہیں ملے مجھے اطلاع کرنا۔ باہر بھی جاتے ہو، اندرون بھی جاتے ہو، فیصل آباد جیسے سلطی شہر میں جاتے ہو، تجارتی مرکز میں جاتے ہو، 3 چیزیں تمہیں 8 بازاروں میں فیصل آباد کی مارکیٹ میں مل گئی، مجھے اطلاع کر دینا، میں بھی لے آؤں گا۔ پہلی چیز، بڑھاپا آ جانے کے بعد جوانی کسی مارکیٹ کے اندر ملے مجھے بتلا دینا، میں بھی اوکھا سوکھا ہو کے میں بھی بھائی کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے میں بھی لے آؤں گا۔ اللہ اکبر، حسن جانے کے بعد، دانت ٹوٹ جانے کے بعد، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، چہرے پہ چھائیاں پڑ جانے کے بعد جوانی کہیں ملے مجھے بھی اطلاع کر دینا، میں بھی جا کے لے آؤں گا۔ تیسری بات، بڑی نکتے کی بات، بڑے پیار کی بات، ماں باپ کو کندھا دے کر، ان کے جنازے کو کندھا دے کر قبروں میں پہنچانے کے بعد اگر دنیا کی کسی مارکیٹ میں ماں باپ کا پیار ملے تو پہلی فرصت میں لے لینا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، خشک میوہ ملے گا، تر میوہ ملے گا، ماں باپ کے مر جانے کے بعد یار تو ملے گا، ماں باپ کا پیار کہیں نہیں ملتا۔ تعجب ہے مجھے اس نوجوان پر جس نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوا رکھا ہے ماوا ٹھنڈیا چھاوا۔ یہ ٹھنڈی چھاں کہاں گئی تھی جس وقت رات کو 12 بجے کمرے میں گھسا کرتا تھا اور صبح 6 بجے نکلا کرتا تھا، تیری بیوی سے پتہ لگتا تھا میرا پتر کر آیا سی چلا گیا، ہائے ماں نے کی بگاڑے مل کے ہی نہیں گیا۔ رات کو ایک بچے کے اوپر سے کمبل اتار کر ماتھے پر بچوں کے پیار کر کے گیا، سامنے والے کمرے میں ماں سو رہی تھی، کاش کبھی کمرے میں جاتا، اپنی ماں کے چہرے سے کپڑا اتار کر ماں کا ماتھا چوم کے جاتا، خدا کی قسم ابا کے پیروں کو بوسہ دے کے جاتا، دروازے سے نکلنے کی دیر تھی، اللہ کا سلام آ جاتا، روزے والے کی مبارکباد آ جاتی۔ نکمے رہے میرے عزیزوں، نکمے رہے، یار کی یاری ساری رات جگاتی ہے، باپ کے پیر دبانے کے لیے 5 منٹ تیرے پاس وقت کوئی نہیں۔ اگر دنیا کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، میرے بابو مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، میرے سے ایک نسخہ لے لو، آزمودہ ہے، ہم تو بد نصیب تھے، بچپن بھی باپ چھوڑ کے چلا گیا، آج زندہ ہوتا خدا کی قسم آج خدمت کر کے بتلاتے باپ کی خدمت کیسے ہوا کرتی ہے، زندہ میرے عزیزوں چھوٹی عمر میں چھوڑ کے چلا گیا، 5-6 سال کی عمر تھی، اللہ نے بلا لیا، کئی اللہ نے پال دیا، پل گئے، کسی کے کھا کر کسی کے یہاں بیٹھ کر، اماں جان اللہ اکبر 9 بچوں پر ایسی محنت کر کے گئی، قرآن سینے کے اندر اتار کے چلی گئی، اسے بھی 7 سال ہو گئے دنیا سے گئے، گھر جاتے رات کو 2-2, 3-3, 4-4 بجے، خدا پاک کی قسم ہے ہر کمرہ بھرا نظر آتا ہے، ماں باپ کا کمرہ خالی نظر آتا ہے، رات کے سناٹے میں یاد آتا ہے یہاں بیٹھا کرتی تھی، یہاں سے آواز دیا کرتی تھی، آ گیا خیریت سے آیا، بیگم سے کہتی تھی کھانا گرم کر دے، روٹی گرم کر دے، خدا پاک کی قسم ہے اب گھر کے اندر آواز آتی ہے، یہ سوال کہا تھا لائے کہ نہیں لائے، اللہ اکبر، یہ آواز بھی آتی، آ جا تھک گیا ہوگا، آ جا ماں کے سینے سے لگ جا، ایسا پیار کروں گی سارے دل کی تھکن اتر جائے گی۔ کوئی مسئلہ درپیش ہو، مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، پریشان ہو، میرے کہنے
پر ایک مرتبہ اپنے باپ سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کر دے۔ حدیث میں آیا، ارشاد فرمایا سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب باپ اپنی اولاد کے لیے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، اللہ فرماتے مانگنے سے پہلے عطا کر دو، جو مانگ رہا ہے اس کی ڈیمانڈ مانگنے سے پہلے پوری کر دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ وقت کا امام ہے، اماں کہتی ہے رات کو کمرے میں آ جایا کرتا، تیل کا برتن تیل کی شیشی تلاش کر لیتے، میں کہتی بیٹے آج نہیں تھکا ہوا ہے، فقہ کے مسئلے حل کر کے آیا، آج نہیں تھکا ہوا ہے، نا اماں پڑھائی اپنی جگہ، پڑھانا اپنی جگہ، سیکھنا سکھانا اپنی جگہ۔ فرمایا تیل برتن میں لیتے، میرے سر پہ ڈال کر میرے سر کی مالش کرتا جاتا، قرآن پڑھ کے سناتا جاتا، جب سر کی مالش کر دیتا تو میرا بیٹا وقت کا امام شافعی میرے پیروں کو آ کے پکڑ لیتا اور دونوں پیروں کو جوڑ لیتا، منہ سے زبان نکال کر میرے پیروں کی تلیوں کو چاٹنے لگ جاتا۔ اماں شافعی کی کہتی ہے میں چیخیں مارنے لگ جاتی، میرا بیٹا مجھے کہتا اماں مجھے اپنی پیروں کی تلیاں چاٹنے دے۔ میں نے آمنہ کے لال سے، عبداللہ کے نور نظر سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اماں میں ماں کے پیروں کو نہیں چوم رہا بلکہ جنت کی چوکھٹ کو چاٹ رہا ہوں۔ اپنی نہیں، رشتہ دار نہیں، پرائی عورت آ کے کھڑی ہے، اماں تو نے آج اس انداز میں میرے سے پوچھا، مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگی بیٹے میرا ارادہ یہ ہے کوئی ایسا بہانہ، کوئی ایسی تدبیر ہو جائے، کوئی ایسی شکل نکل آئے بیٹے مجھے تیرا دیدار بھی مل جائے، مجھے پریشانی بھی نہ ہو۔ کہا اماں صحابہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اب تو نہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتلا جا، ہر جمعے کے دن انتظار کیا کرنا، اماں میں آ کے تجھے اپنا دیدار کرا کے جایا کروں گا۔ جمعے کا دن ہوتا، صحابہ حضور کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے، سکر دوپہر ہے، دوپہر کا وقت ہے، شام کو چلے جانا، حضور فرماتے اماں انتظار کر رہی ہو، جلدی سے اندر آ جاؤ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے۔ حضور فرماتے ہر جمعے کو اللہ اکبر زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے، میرے آگے پلیٹ میں ڈالتی، روٹی کے ٹکڑے کر کر کے رکھ دی، روٹی کا ٹکڑا مجھے پکڑاتی، میں شور میں بھگو کے منہ میں ڈالتا، جب میں چبانا شروع کرتا تو میری طرف دیکھ کے رو کے کہتی بیٹے بتا دعوت کیسی ہے؟ حضور فرماتے میں روٹی بھی کھاتا رہتا اور پھوٹ پھوٹ کے رو کے کہتا اماں بنی بکری میں اتنا مزہ نہیں آ رہا جتنا تیرے پوچھنے میں مزہ آ رہا ہے، کاش اماں زندہ ہوتی، اماں آمنہ ہوتی، وہ بھی لقمے بنا بنا کے کھلاتی، اماں آج تیرے کھانے نے مجھے میری ماں آمنہ کو یاد کروا دیا ہے۔ حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے، ابو بکر ساری ذمہ داری تیرے کندھے پہ امت کی ڈال کے جا رہا ہوں، یاد ہے نا وہ عورت بوڑھی ہو گئی، اس کا خیال کریو، اور اس جمعے چلے جانا اور جا کے کہنا اب انتظار نہ کرنا محمد نہیں آئے گا، بوڑھی ہو گئی، اس سے کام نہیں ہوتا، سارے کام تیرے ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں 2.25 سال تک میں اس ماں کی خدمت کرتا رہا، 2.25 سال تک اماں کی خدمت کرتا رہا۔ سیدنا صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے، اللہ اکبر، حضرت عمر کو ذمہ داری سونپ کے چلے گئے۔ عمر کہتے ہیں صدیق کی وفات کے بعد پہلا دن تھا، میں مائی کے دروازے پہ گیا، مجھے کیا پتا ابو بکر کیسے آتے تھے، میں دروازے پر گیا، میں نے دروازہ بجایا کہ کون؟ میں کہنے کا عمر خطاب کا بیٹا، کہ کس لیے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر، میں نے کہا اماں میں تیرے گھر کا کام کرنے کے لیے آیا۔ کہنے لگی جا بابا اپنا کام کر، جا بابا اپنا کام کر، اسے ہی بھیج، 2.25 سال ہو گئے جو دروازے پر آتا ہے، تو میرے گھر کا کیا کام کرے گا؟ تو نے آنے سے پہلے اپنا نام بتایا، اپنا حسب نسب بتا دیا، 2.25 سال ہو گئے، ایک فقیر دروازے پر آتا ہے، آہستہ سے دروازہ بجاتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون؟ کام تیرا نوکر آیا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہتی بیٹا اندر آ جا، جھاڑو لے کے بیڑا صاف کرتا ہے، پھر چھری کاتی لے کے پلیٹ لے کے سبزی کاٹتا ہے، پھر سالن بناتا ہے، پھر مجھے اپنے ہاتھ سے لقمے بنا
بنا کے کھلا کے چلا جاتا ہے، اسے تلاش کر۔ حضرت عمر کہنے لگے میں خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا، اما سمجھی چلا گیا، میرے گھر کی ساری جھاڑو دی، میں نے کھانا پکایا، اللہ اکبر، کھانا تیار کیا، میں برتن میں سالن لے کر روٹی لے کے اما کے پاس چلا گیا، میں کہا کیسے کھلاؤں؟ ابروئے اس کی آنکھوں پہ پڑ گئے تھے، آج میں کمزور تھے، میں سمجھا صدیق اکبر کھانا کھلایا کرتے تھے، میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، شوربے میں بھگویا اور میں نے یوں کر کے ماں کے منہ میں دیا، اللہ اکبر، اس نے لقمہ منہ میں لیا، ثابت ٹکڑا تھا، تھوکا اور تھوک کے کہنے لگتا ہے وہ نوکر فوت ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر کی چیخ نکلی، کہنے لگے ہاں اماں تجھے کس نے بتایا وہ غلام فوت ہو گیا، وہ آقا فوت ہو گیا؟ کہ بیٹے اللہ اکبر تو عمر ہے نہ کہا تبھی تو مجھے کیوں نہ پتہ لگتا کہ ابو بکر فوت ہو گیا، تجھے نہیں پتا میرے منہ میں دانت نہیں، اسے پتا تھا میرے منہ میں دانت ہے۔ اور میرے بچے تو نے بڈھڑی کو ثابت ٹکڑا اس کے منہ میں دے دیا، کہاں چلا گیا وہ ابو بکر جب میں نے لقمہ اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا پھر منہ سے نکال کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا؟ جن کے احسانوں کو نبی روز انور میں ساتھ لے کے گئے اور فرما کے چلے گئے اے میرے ابو بکر تیرے احسانوں کو میں لے کے جا رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا کہ میرا اللہ ہی تیرے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامہ، قیامت کا دن ہوگا، سارے جنتیوں کو کہے گا آ جاؤ میرا دیدار کر لو، جب سارے جنتی دیدار کر لیں گے اللہ فرمائیں گے کہاں ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر؟ ابو بکر ساری دنیا کو اللہ دیدار عام کرائے گا، جس طرح تو نے دیدار میرا غار میں کیا اللہ ویسے تجھے دیدار خاص کرائے گا۔